حضرت علی علیہ السلام جنہیں مولود کعبہ کہا جاتا ہے، حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی، جانشین اور شریک نور تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آپ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں شریک تھے، بلکہ رسالت کے فرائض میں بھی ان کے دست راست تھے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر اپنی حیات تک ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے وہ مملکت کے امور ہوں یا میدان جنگ۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام کی پہلی دعوت ذو العشیرہ سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت علی علیہ السلام نے ایسے نمایاں کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ کا وجود اور آپ کی قربانیاں اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محبت اور عقیدت ہمیشہ قائم رہے گی۔ علامہ سید نجم الحسن قراروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب 14 ستارے میں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکارسک سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادی کسیب ارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان علیہ السلام کو قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ ادھر سے تبا یمانی گزرا تھا، اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی۔ سارا جنگل آگ کا بن گیا، دھرتی کانپنے لگی، سب صحابہ کرام بھاگ نکلے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا۔ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام پہنچے تو عفریت برآمد ہوا اور بڑے غصے میں رجز پڑنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، میرا شیوا اور میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بردم و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھی۔ آگ بجھنے لگی اور دھواں ہوا ہونے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا۔ کنویں سے ڈول باہر پھینک دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے رجز پڑھا اور کہا کہ مقابلہ کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک عفریت برآمد ہوا۔ آپ نے اسے قتل کیا اور پھر کنویں میں ڈول ڈالا، وہ بھی باہر پھینک دیا گیا۔ غرض کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین رشتہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، علی ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا، پناہ صرف کلمہ پر موقوف ہے، کلمہ پڑھو تو امان ملے گی۔ غرض کے کلمہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علی علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ اصحاب نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ منورہ کو روانگی ہوئی۔ اسلام پر حضرت علی علیہ السلام کے احسانات کی فہرست اتنی مختصر نہیں ہے کہ ہم اسے مختصر مجموعہ حالات میں لکھ سکیں۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا،
آپ نے ایسی جرت و ہمت کا مظاہرہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے اور آپ نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ شب ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سو کر اسلام کی قسمت کو بیدار کر دیا اور جان جوخم میں ڈال کر غار میں 3 جوم کھانا پہنچایا۔ جنگ بدر میں جبکہ مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، آپ نے کمال جرت و ہمت سے کامیابی حاصل کی۔ جنگ احد میں جبکہ مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اور اسلام کی عزت محفوظ کر لی تھی۔ کفار جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، عمر بن عبدود جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام کو چیلنج کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے اور مسلمانوں کو بار بار ابھار رہے تھے کہ مقابلہ کے لیے نکلیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی میں ہمت نہ کی۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ اسی طرح خیبر میں کامیابی حاصل کر کے آپ علیہ السلام نے اسلام پر احسان فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔